بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیٹھک کی جانب سے تمام مہمانوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم آپ کو سید امتیاز علی تاج کی تخلیق چچا چھکن، جو کہ ایک مزاحیہ کردار ہے، کہ جھگڑا چکانے کا ایک قصہ سناتے ہیں۔ تو آئیے آج کی بیٹھک شروع کریں۔ پچھلی گرمیوں میں اتوار کا روز تھا۔ ہمارے ہاں چراغ پڑتے ہی کھانا کھا لیا جاتا ہے۔ بچے کھانا کھا کر سو گئے تھے۔ چچی نے کھانا نمٹا کر عشاء کی نماز کی نیت باندھی تھی۔ نوکر باورچی خانے میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ چچا چھکن بنیان پہنے، تہمت باندھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، چارپائی پر لیٹے مزے مزے سے حقے کے کش لگا رہے تھے کہ دفتن گلی میں سے شور غل کی آواز آئی۔ بندو، امامی، مودا کھانا چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکے۔ چچا بھی چونک کر اٹھ بیٹھے، اور کوئی نظر نہ آیا تو چچی کی طرف دیکھا۔ چچی نے سلام پھیرتے ہوئے منہ ادھر موڑا، آنکھیں چار ہوئیں تو چچا نے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ چچی نے ماتھے پر تیوری ڈال کر وظیفے پڑھنے شروع کر دیے۔ چچا چھکن کچھ دیر انتظار کرتے رہے کہ شاید کوئی نوکر لڑکا پلٹ کر آئے اور کچھ خبر لائے۔ ویسے چچی سے برابر پوچھتے رہے، کوئی آتا نہیں، کہاں بیٹھ رہے سب کے سب؟ دیکھتی ہو ان کی حرکتیں؟ معلوم نہیں کیا واردات ہو گئی۔ لیکن جب چچی نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی کوئی لڑکا واپس آیا تو مجبوری کو اٹھے اور جوتا پہن خود باہر نکلنے کی تیاری کرنے لگے۔ چچی بولیں، چلے تو ہو لیکن کسی جھگڑے میں نہ پڑنا۔ چچا بولے، میرا سر پھرا ہے، بازاری لوگوں کے جھگڑوں سے ہمیں کیا سروکار؟ زنان خانے سے نکل مردانے میں آئے، ڈیوڑھی میں قدم رکھا تو دیکھا کہ گھر کے سامنے بھیڑ جمع ہے۔ چچا کو توقع نہ تھی کہ اتنی جلدی موقع پر پہنچ جائیں گے۔ کچھ گھبرائے، آگے بڑھنے کے لیے ابھی تیار نہ تھے اور واپس ہٹنے کو جی نہ چاہ رہا تھا۔ چنانچہ آپ نے جلدی سے دیا گل کر کے ڈیوڑھی کا دروازہ بھیڑ دیا اور دیر تک درز سے آنکھ لگائے صورتحال ملاحظہ فرماتے رہے۔ معلوم ہوا کہ جھگڑا دو ہمسایوں کے درمیان ہے جو سامنے کے مکان میں رہتے ہیں، ایک اوپر کی منزل میں، دوسرا نیچے کی منزل میں۔ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی تھی، لیکن لوگوں نے اب دونوں کو الگ الگ کر کے سنبھال لیا تھا اور میر باقر علی نے انہیں سمجھا بجھا کر قریب ٹھنڈا کر دیا تھا۔ چچا سے رہا نہ گیا، یہ بات انہیں کیوں کر گوارا ہو سکتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے محلے کا کوئی دوسرا شخص اس قسم کے قصوں میں پنچ بن کر بیٹھ جائے۔ چنانچہ آپ تہمت کس، بنیان نیچے کھینچ، دروازہ کھول باہر کھڑے ہوئے اور بڑے سرپرستانہ انداز میں بولے، ارے بھائی کیا واقعہ ہو گیا؟ میر باقر علی نے کہا، اجی کچھ بھی نہیں، یوں ہی ذرا سی بات پر ان خان صاحب اور مولوی صاحب میں جھگڑا ہو گیا تھا، میں نے دونوں کو سمجھا دیا ہے۔ وہ تو سمجھ گئے، مگر چچا بھلا کہاں سمجھتے ہیں؟ موقع پر جا پہنچے اور بولے، مگر بات کیا ہوئی؟ یہ تو کچھ ایسا نقشہ نظر آتا ہے جیسے خدا نخواستہ فوجداری تک نوبت پہنچ گئی تھی۔ میر باقر علی نے ٹالنا چاہا اور بولے، اجی اب خاک ڈالیے اس قصے پر، جو ہونا تھا ہو گیا، ہمسایوں میں دن رات کا ساتھ، کبھی کبھی شکایت پیدا ہو ہی جایا کرتی ہے۔ اب بھی چچا کی تسکین نہ ہوئی، بولے، پر زیادتی آخر کس کی طرف سے ہوئی؟ خان صاحب بولے، پوچھئے ان مولوی صاحب سے جو بڑے متقی بنے پھرتے ہیں، داڑھی تو بالشت بھر کی بڑھا رکھی ہے لیکن حرکتیں رذیلوں کی سی، ایسی حرکتوں کے ساتھ داڑھی کا کیا فائدہ؟ چچا چونک کر بولے، اوہو، یہ قصہ تو ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے۔ اب بھلا مولوی صاحب کیسے چپ رہ سکتے تھے؟ بولے، صاحب ان کو کوئی چپ کرائے، میں بڑی دیر سے طرح دیے جا رہا ہوں اور یہ جو منہ میں آئے بکے چلے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ ان کے حق میں اچھا نہ ہوگا۔ خان صاحب کڑک کر بولے، ابے جا، چار بھلے آدمی بیچ میں پڑ گئے جو میں رک گیا، نہیں تو نتیجہ تو آج ایسا بتاتا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا۔ مولوی صاحب نے تن کر فرمایا، طاقت کے گھمنڈ میں نہ رہنا خان صاحب، انگریز کا راج ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ہم بھی کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، ہم بھی ہتھیاروں پر اتر آئے تو ہاں یاد رکھیے گا جی۔ خان صاحب بے قابو ہو گئے، مکہ تان کر بڑھا چاہتے تھے کہ لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ مولوی صاحب آستینے چڑھاتے چڑھاتے رہ گئے۔ باقر علی صاحب نے پریشان ہو کر چچا چھکن سے کہا، دونوں کے دونوں اچھے خاصے سمجھ گئے تھے، آپ نے پھر دونوں کو بھڑکا دیا۔ چچا بولے، لا حول ولا قوت۔ کہنے لگے کہ آپ نے بھڑکا دیا ہے؟ اجی حضرت، میں تو صرف اتنا پوچھ رہا تھا کہ قصور کس کا ہے؟ آپ جو بڑے پنچ بن کر گھر سے نکلے تھے، اتنا تو معلوم کر لیا ہوتا کہ زیادتی کس کی طرف سے ہوئی، اصل میں قصہ کیا تھا؟ باقر علی نے پھر بات ٹالنی چاہی اور بولے،
اجی کہاں اب سرے راہ قصہ سنیے گا، جانے دیجیے جو ہوا سو ہوا۔ میں تو ان دونوں کی شرافت کی داد دیتا ہوں کہ ہم نے جو کہا دونوں نے مان لیا، بات رفت گزشت ہو گئی۔ اب آپ کیا گڑے مردے اکھیڑنے کے لیے آ گئے؟ چچا نے دیکھا کہ میر باقر علی تو چھائے چلے جا رہے ہیں۔ آگ ہی تو لگ گئی، لیکن سنبھل کر بولے، صاحب من، آپ کو اس محلے میں آئے ابھی عرصہ ہی کتنا گزرا ہے، جبکہ ہماری تو نال اسی محلے میں گڑی ہوئی ہے۔ اب آپ جانے دیجئے اس بات کو، اور سرے راہ کا کیا ہے، یہ جھگڑا ہم تک آج نہ پہنچتا تو کل پہنچ جاتا، سو اب بھی کیا مذائقہ ہے، سامنے ہی تو غریب خانہ ہے، اندر چل کے بیٹھیے، 2 منٹ میں قصہ طے ہوا جاتا ہے۔ مجھے تو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ جس محلے میں سبھی رہتے ہوں وہاں ہمسایوں میں یوں سرے بازار جوتی پیزار ہوا کرے۔ یہ کہہ کر چچا نے داد طلب نظروں سے مجمع کو دیکھا اور بولے، کیوں صاحبان، خدا لگتی کہیے، یہ بھلا کوئی شرافت ہے؟ مجمع میں سے تائید کی بھن بھناہٹ سی سنائی دی۔ میر صاحب خاموش ہو کر رہ گئے۔ چچا بولے، تو آپ دونوں صاحبان اندر تشریف لے آئیے، اور میر صاحب اگر چاہیں تو آپ بھی اندر آ سکتے ہیں۔ باقی لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، آپ حضرات جا سکتے ہیں، یہاں کوئی بھانڈ تو ناچیں گے نہیں جو آپ کو مدعو کروں۔ آپس کے جھگڑے طے کرنا بڑا مغز پاشی کا کام ہے، آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کر آرام کیجیے۔ لیجیے صاحب۔ چچا قاضی القضات بن گئے، مدعی اور مدعا علیہ میر صاحب کو ساتھ لیے چچا کے گھر کے اندر آ گئے۔ گھر پہنچ کر مردانے ہی سے فرامین کی ایک فہرست صادر ہوئی کہ بندو لیمپ لائے گا، مودا برف کا پانی بنائے گا، اور امامی حقہ تازہ کر کے پہنچائے گا۔ بندو لیمپ لا چکنے کے بعد خاصدان لے کر بھی آئے گا، اور مودا پانی بنا چکنے کے بعد اگال دان بھی لا کر رکھے گا، اور امامی حقے سے فراغت کے بعد پنکھا بھی جھلے گا۔ سب کو دیوان خانے میں بٹھایا اور خود یہ کہہ کر اندر گئے کہ میں ابھی حاضر ہوا۔ اندر جا کر بنیان پر چکن کا کرتا پہن ہی رہے تھے کہ چچی نے جلدی جلدی رکعت ختم کر کے سلام پھیر کر پوچھا، کیا بات ہے؟ چچا بے پرواہی کے انداز میں بولے، کیا عجب حالت ہے لوگوں کی، نہ دن کو چین لینے دیتے ہیں اور نہ رات کو۔ ان سامنے والے خان صاحب اور مولوی صاحب کا جھگڑا ہو گیا، مصیبت میری جان کو پڑ گئی ہے۔ سب مصر ہیں کہ آپ بیچ میں پڑھ کر فیصلہ کرا دیجئے، بات ٹالی بھی نہیں جا سکتی، محلے کا معاملہ ٹھہرا۔ بہرحال تم نماز سے فارغ ہو کر پان کے کچھ ٹکڑے لگا کے بھیج دینا۔ چچی جل کر بولی، یہ شوق بھی پورا کر لیجئے۔ چچا کرتے کے بٹن لگاتے ہوئے باہر نکلے، دیوان خانے میں پہنچ کر آرام کرسی پر دراز ہو گئے، ٹانگیں سمیٹ کر اوپر دھر لیں۔ بولے، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا بات ہوئی، سارا واقعہ بیان کیجیے، لیکن مختصر طور پر۔ مولوی صاحب اور خان صاحب دونوں کی تیوری چڑھی ہوئی تھی، منہ پھلائے لال لال آنکھوں سے ایک اس طرف اور دوسرا دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ چچا کا تقاضا سن کے دونوں کچھ کسمسائے، مگر چپ کے بیٹھے رہے۔ میر صاحب نے مہر سکوت توڑی اور بولے، حضرت بات تو بڑی معمولی سی تھی۔ چچا نے کہا، آپ تمہید کو جانے دیجئے، مطلب کی بات کیجئے۔ میر صاحب غصہ پی کر بولے، تو اور کیا کہوں، بات حقیقت میں نہایت معمولی ہے، لیکن اتنے میں خان صاحب سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ بولے، کوئی آپ کی بہو بیٹیوں کو یوں دیکھتا تو آپ اسے معمولی بات کہتے؟ چچا کرسی پر اکڑوں بیٹھ گئے اور بولے، مستورات کا واقعہ ہے تو واقعی حضرت اسے معمولی کہنا بڑی زیادتی کی آپ نے۔ خان صاحب آپ خود ہی جو واقعہ ہے بیان کر دیجئے۔ باقر علی صاحب خاموش ہو گئے۔ خان صاحب کی حوصلہ افزائی ہوئی، بولے، آپ جیسا منصف مزاج بزرگ پوچھے تو بیان کروں گا، آپ سے کیا پردہ۔ چچا یہ بات سن کر پھول گئے، کچھ کہنا ضروری معلوم ہوا تو بولے، نہیں نہیں کوئی بات نہیں، آپ بلا تکلف کہیے۔ خان صاحب بولے، آپ کو علم ہی ہے کہ اس سامنے کے مکان کی نچلی منزل میں ہم رہتے ہیں، اور اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے جس سے ہمارے مکان کے صحن میں نظر پڑتی ہے۔ چچا نے بات کاٹ کر فرمایا، جی ہاں میری دیکھی ہوئی کیا میرے سامنے ہی بنی ہے، اور اس ایک کھڑکی کا کیا ذکر، اس سارے مکان کی تعمیر میں میرا بہت کچھ دخل رہا ہے۔ مالک مکان فضل الرحمن خان کے مجھ سے بڑے مراسم تھے، حیدرآباد جانے سے پہلے ہر شام کو مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے، اور سچ پوچھئے تو انہیں یہ مشورہ بھی میں نے ہی دیا تھا کہ خالی زمین پڑی ہے اور کوڑیوں کے مول بک رہی ہے تو کچھ ایسی صورت کرنی چاہیے کہ کرائے کی ایک سبیل نکل آئے، پھر انہوں نے یہ مکان بنوایا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، آپ بات کہیے۔ خان صاحب نے سوچا کہ بات تھی کہاں اور بولے، جی تو اوپر کی منزل میں ایک کھڑکی ہے، اس سے ہمارے ہاں کے صحن میں نظر پڑتی ہے۔ ہم اس مکان میں پہلے سے
رہ رہے تھے اور یہ حضرت بعد میں آئے ہیں۔ آتے ہی ہم نے ان سے کہہ دیا کہ مولوی صاحب اس کھڑکی میں اگر آپ تالا ڈلوا دیں تو مناسب رہے گا، ورنہ عورتوں کا سامنا ہوگا اور مفت میں کوئی نہ کوئی قصہ کھڑا ہو جائے گا۔ چچا نے داد دی اور بولے، بہت مناسب کارروائی کی آپ نے۔ قانونی نقطۂ نظر سے گویا آپ نے ایک ایسی پیش بندی کی کہ بعد میں اگر کسی قسم کی شکایت پیدا ہو تو آپ کو گرفت کا جائز موقع ملے۔ بہت ٹھیک جی، تو پھر کیا ہوا؟ خان صاحب داد سے بہت مسرور ہوئے اور بولے، خدا آپ کا بھلا کرے، میں نے سوچا نئے آدمی ہیں، کیوں نہ پہلے ہی خبردار کر دوں۔ سو صاحب نے بھی مجھے یقین دلایا کہ کھڑکی میں تالا ڈال دیا گیا ہے اور میں بے فکر ہو گیا۔ اب جناب آج صبح کو کیا ہوا کہ یہ لیجئے ٹھنڈا پانی پیجئے، آپ بھی مولوی صاحب ٹھنڈا پانی پیجئے، پانی دے وے میر صاحب کو بھی پانی دے۔ جی تو آج صبح رکھتے میز پر خاصدان سر پر کیوں سوار ہو رہا ہے، اور وہ امامی کہاں مر گیا، ابھی تک حقہ نہیں بھرا اس نے۔ جی صاحب آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اور ہاں اگالدان بھی کہہ بھی دیا تھا، پھر بھی تم لوگ یاد نہیں رکھتے۔ آپ فرمائیے نا خان صاحب، بڑے نالائق لوگ ہو تم لوگ۔ جی خان صاحب۔ خان صاحب نے کچھ دیر سکوت کا انتظار کیا اور آخر بولے، جی تو آج صبح میں ادھر دکان پر روانہ ہوا، ادھر اوپر کی منزل میں ایک بچے نے کھڑکی کھول دی۔ صحن میں عورتیں بیٹھی تھیں، انہوں نے کھڑکی بند کرنے کو کہا تو یہ حضرت مولوی صاحب خود کھڑکی میں آن موجود ہوئے اور عورتوں کو دیکھنے لگے۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ شریفوں اور مولویوں کی سی باتیں ہیں یا لچوں اور شہدوں کی سی حرکتیں؟ چچا نے عالم استعجاب میں آنکھیں کھولیں، گردن جھکا لی اور پھر ایک حاکمانہ انداز میں سر پھیر کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، مولوی صاحب یہ تو آپ نے ایسی نامناسب اور خلاف شرع حرکت کی جس پر آپ کو جس قدر الزام دیا جائے بجا ہے۔ مولوی صاحب دیر سے خاموش بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ چچا ہمدردانہ انداز سے خان صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں۔ اب چچا نے انہیں مخاطب کیا تو وہ بھڑک اٹھے اور بولے، سبحان اللہ، آپ بھی عجب سادہ لو آدمی ہیں، جو کچھ کسی نے افطرا باندھا جھٹ اس پر آپ ایمان لے آئے۔ واہ صاحب واہ۔ چچا کو یہ انداز کلام کسی قدر ناگوار گزرا اور بولے، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ میں خان صاحب کی ناجائز حمایت کر رہا ہوں؟ مولوی صاحب بولے، ناجائز حمایت تو ہے، آپ پہلے میری عرض بھی تو سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں۔ چچا بے ضابطگی کا الزام سن کر چڑ گئے اور بولے، تو بیان کیجئے کہ آپ کیا عرض کرنا چاہتے ہیں، مگر عرض ہو طول نہ ہو، مجھے اختصار بہت مرغوب ہے۔ مولوی صاحب بولے، جی میں بہت مختصر طور پر سب کچھ عرض کیے دیتا ہوں۔ ہم نے تو مکان میں آتے ہی کھڑکی میں تالا ڈال دیا تھا، چنانچہ آج تک کبھی کوئی شکایت پیدا نہیں ہوئی۔ آج اتفاقیہ بچے کے ہاتھ چابی لگ گئی اور اس نے کھڑکی کھول دی اور کھڑکی میں کھڑا ہو کر ان کے بچوں کو آوازیں دینے لگا۔ میں نے جب لیکن بیان ختم ہونے سے پہلے ہی چچا نے جرح شروع کر دی اور بولے، تو آپ کا بیان یہ ہے کہ آوازیں دینے کے لیے کھڑکی کا تالا کھولا گیا تھا، محض آوازیں دینے کے لیے؟ خوب، اس کے لیے بھلا کھڑکی کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ مولوی صاحب بولے، آخر بچہ ہی تو تھا، اسے بھلا نیک و بد کی کیا تمیز؟ اسے یہ تھوڑی معلوم تھا کہ صاحب یہ تالا نہ کھولنا چاہیے اور یہ کھڑکی بند رہنی چاہیے۔ چابی مل گئی، تالے پر نظر پڑی، اس نے کھول ڈالا۔ چچا جل گئے، اجی آپ کیا ایک واہیات سی بات کو چمٹ گئے ہیں اور بار بار پیش کیے جا رہے ہیں، چابی تالا چابی تالا، یعنی آپ نے تو ایسا سمجھ رکھا ہے جیسے ایک تالے کی دوسری کنجی بنوائی ہی نہیں جا سکتی۔ میر صاحب نے بھی جل کر جواب دیا، پھر یوں تو دیوار کی اینٹیں نکال کر بھی جھانکا جا سکتا ہے۔ بات چچا کی سمجھ میں نہ آئی، بولے، جب ہی تو کہا ہے کہ ایک صاحب نقل مکانی کر لیں، نہ مانے تو مرضی، اچھی بات ہے، وہ ان کی عورتوں کو دیکھا کریں، یہ ان کی عورتوں کو تاکا کریں۔ خان صاحب تاؤ کھا گئے، بگڑ کر بولے، دیکھیے صاحب، منہ سنبھال کر بات کیجئے، عورتوں کا نام یوں ہی نہیں لیا جاتا، یہ ناموس کا معاملہ ہے، ہم غریب سہی مگر نکٹے نہیں ہیں۔ چچا کچھ کسمسائے، میر صاحب بھی گھبرائے۔ مولوی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، تو صاحب میں اب اجازت چاہتا ہوں، گھر پر بال بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، جب کوئی بات طے ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا۔ خان صاحب نے اٹھ کر مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، تمہارے بال بچے ہیں، ہمارے بال بچے نہیں، پہلے فیصلہ ہوگا پھر جانے دوں گا۔ مولوی صاحب نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر خان صاحب کی گرفت مضبوط تھی، بولے، تو اپنا تالا لاؤ اور کھڑکی میں ڈال دو۔ خان صاحب بولے، تالا تم دو، چابی میرے پاس رہے گی۔ چچا کو تو یہ تجویز شروع سے نامرغوب تھی۔
بولے تالا یہ کیوں دیں؟ بے پردگی تمہاری عورتوں کی ہوتی ہے یا ان کی؟ چچا کی تائید سے مولوی صاحب کو بھی حوصلہ ہوا، بولے دیکھیے تو صحیح۔ خان صاحب کو تو آگ لگ گئی، بڑھ کر مولوی صاحب کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا۔ مولوی صاحب کے گلے سے ایک اس قسم کی آواز نکلی جیسے ذبح ہوتے ہوئے بکرے کے گلے سے نکلا کرتی ہے۔ میر صاحب ہائیں ہائیں کرتے لپک کر اٹھے۔ چچا بولے دیکھیے یہ ہاتھا پائی ٹھیک نہیں۔ خان صاحب نے میر صاحب کو دھکیلا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے دیوار سے جا لگے۔ چچا نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو خان صاحب نے ایک زناٹے دار تھپڑ چچا کے بھی رسید کر دیا۔ میر صاحب تو چپکے کھڑے رہ گئے۔ چچا 2 قدم پیچھے ہٹ کر بولے ہائے، لیکن خان صاحب کسی کی سنتے ہی کب تھے۔ مولوی صاحب کو گردن سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ میر صاحب آوازیں سنتے ہی پھر باہر کو لپکے۔ چچا چپ چاپ جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے اپنا گال سہلاتے رہے۔ کھڑے ہی تھے کہ پردہ اٹھا، چچی اندر آ گئیں۔ غصے کے مارے چہرہ تمتما رہا تھا۔ بولی میں نہ کہتی تھی پرائے قصے میں دخل نہ دینا، مگر میری بات اس کان سے سن کر اس کان سے اڑا دی۔ اب آیا ہوگا جھگڑا چکانے کا مزہ۔ 2 کوڑی کا شخص بے آبرو کر کے چلا گیا۔ چچا چچی کے اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، بے قابو ہو گئے اور بولے دیکھو اس وقت مجھ سے بات نہ کرو ورنہ خدا جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ چچی جل کر بولیں اب اور کیا کرو گے، گھر کی عزت خاک میں ملا دی، محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، ابھی کچھ اور کرنے کے ارمان بھی باقی ہیں۔ چچا سے جواب نہ بن پڑا۔ بولے عزت تھی تو ہماری تھی، تمہاری نہیں تھی، تمہیں کیا؟ چچی بولی یہ عمر ہونے کو آئی، بچوں کے باپ بن گئے، بے عزت ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کے جواب میں چچا نے گھر اور بچوں کے متعلق اس قسم کے نامبارک الفاظ دہنے مبارک سے نکالے جنہیں بیان کرنے سے میں قاصر ہوں۔ غرض یہ کہ محلے کے جھگڑے کی آواز گھر میں آ رہی تھی اور گھر کے جھگڑے کی آواز محلے میں پہنچ رہی تھی۔